اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں شاہد عمران جلالی نام کا ایک ملعون لایا گیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس کا اور اس کے شیطان ملا اشرف کا مشن اور مقصد اسلامی لبادہ اوڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کم کرنا، مسلمانوں کو جھوٹے مناظرے کی دکان سجا کر کفر کے فتوے بانٹنا، دھمکیاں دینا، بدماشی کرنا، سنی علماء کرام و مفتیان عظام اور سید زادگان کی لعنتیں لینا ہے۔ ملعون شاہد عمران اور اس کا ملا اشرف دجالی جھوٹ بولنے اور اہل بیت کی گستاخی میں مشہور زمانہ بدنامی کی بلندی پر فائز ہیں۔ شاہی دربار نے ان کے جھوٹے مناظرے کی دکان میں موجود شر اور فساد کے زہر کو دنیا کو دکھا کر جلالیوں دجالیوں کا اصل غلیظ چہرہ دنیا پر آشکار کیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا شکر ہے کہ چینل شاہی دربار کی وجہ سے یہ گستاخ ٹولہ اب سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف کیمروں سے اپنے جھوٹے مناظرے سامنے لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف ان کی ہر حرکت پر شاہی دربار علمی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پہلے ان لوگوں نے بہت سارے کیمروں کے سامنے ایک جھوٹا مناظرہ اور اس کے بعد اس کی آخری قسط بھی ایک بوڑھے کذاب ملعون ملا کو بلا کر بنائی اور دکھائی۔ دنیا کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ بدبخت لوگ کسی کافر کو مسلمان کر رہے ہیں۔ جب شاہی دربار نے ان کے ڈرامہ مناظروں کا علمی آپریشن کر کے دنیا کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ یہ پورے کا پورا بدبخت دجالی ٹولہ خود ہی کفر میں چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے ثبوت ہم اپنی ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں۔ شاہی دربار کے ایسے علمی آپریشن کے بعد جلالی دجالی ٹولہ اب کیمروں کو شاہی دربار کے خوف سے استعمال نہیں کرتا، بلکہ بس ایک شیطان ملعون شاہد عمران دجالی کو سامنے بٹھا کر چند منٹ کا ایک بیان ریکارڈ کرا دیا۔ محترم ناظرین، اگر ملعون شاہد عمران دجالی کی اس جھوٹی گفتگو میں چہرے کے تاثرات اور گفتگو کا انداز دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح عیاں ہو رہا ہے کہ یہ کتنی سخت تکلیف، پریشانی اور ناکامی کی حالت میں بول رہا ہے۔ اس ملعون کی نئی جھوٹی کہانی میں اب نہ کیمرے نظر آئے، نہ شور مچانے والے لوگ نظر آئے، نہ مسجد نظر آئی، نہ مسلمان ہونے والا کافر نظر آیا، اور نہ ہی فرعونوں کی طرح سجایا گیا فرعونی دربار نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آئیے اس ملعون شاہد عمران دجالی کی نئی ڈرامہ ویڈیو پر علمی آپریشن سے آپ کو ان کا پورا جسم ہی غلاظت میں ڈوبا ہوا دکھاتے ہیں۔ ملعون شاہد عمران دجالی اپنی ویڈیو میں کسی قاسم بن طارق نامی شخص کا ذکر کرتا ہے کہ وہ گوھر شاہی پاک کا مرید ہے اور ان کی ذکر قلب کی توحیدی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملعون شاہد عمران اپنا جھوٹ ظاہر ہونے کے خوف اور کیمروں کا سہارا نہ ملنے پر یہ خود ساختہ کہانی گھڑتا ہے کہ انتظامیہ نے منع کر دیا، اس کے منع کرنے پر کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں کی اور بند کمرے میں اس سے بات کی اور اس نے رجوع کر لیا۔ استغفر اللہ۔ کہ شاہد عمران جلالی جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ ملعون شاہد عمران دجالی، سنا تم نے؟ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ دنیا کے عالم فاضل مفتی سید زادگان اور تمام سنیت ان ملعونوں ڈرامے بازوں کو جھوٹا اور گستاخ کہہ رہی ہے، لیکن یہ تمام ملعون اپنے باس شیطان کی ڈیوٹی پر کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ملعون شاہد عمران دجالی نے جھوٹ بولتے ہوئے ایک پرنٹڈ کاغذ اسکرین پر اس طرح سے لگایا کہ جسے پڑھنے کی کوشش پر بھی پڑھا نہ جا سکے۔
صرف کاغذ کی تحریری عکس یا ڈھانچہ ہی نظر آتا ہے اور اس پر پرنٹڈ کاغذ پر کسی بھی انسان کے دستخط بھی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ملعون شاہد عمران دجالی کا ایک ساتھی موٹا پستہ قد ملعون مولوی بھی مسجد میں اپنے ہاتھ سے ایک کفر نامہ تحریر کر چکا ہے، جسے شاہی دربار نے دنیا کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا تھا۔ اب ویسا ہی عمل دوبارہ ملعون شاہد عمران دجالی نے دہرایا ہے۔ پکڑے جانے کے خوف سے اپنے ہاتھ سے لکھنے کی جرت تو نہ کر سکا، اس لیے پہلے سے ہی اپنے ساتھ کمپیوٹر سے کفر نامہ پرنٹ کرا کر ساتھ لایا۔ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں محراب والی یعنی امامت والی جگہ پر کمپیوٹر نہیں ہوا کرتا۔ اس کفر نامہ میں ایک ایسی جگہ بھی محسوس ہوئی جہاں لکھا تھا نام اور دستخط، یعنی ملعون شاہد عمران دجالی بڑی حسرتوں سے نام اور دستخط کی جگہ پرنٹ کروا کر لایا تھا کہ اس کے خیالی کافر نے مسلمان ہونے کے بعد اس جگہ اپنا نام اور دستخط کرنے تھے، لیکن اس کفر نامے پر دور تک بھی قاسم بن طارق کے دستخط نظر نہ آئے۔ ملعون شاہد عمران دجالی نے جب یہاں بھی اپنی ناکامی دیکھی تو اس ملعون شاطر نے ایک ڈائری کے خالی صفحے پر سب لوگوں سے گزارش کر کے دستخط حاصل کر لیے، لیکن یہ پھر بھی نہیں معلوم کہ وہ بھی اصلی ہیں یا نقلی ہیں۔ محترم ناظرین، جب ڈائری کو دیکھا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ڈائری پر تاریخ 24 جون 2016 بروز جمعہ لکھی ہے، یعنی 6 سال پرانی ڈائری۔ ہم نے سوچا شاید ان ملعونوں کے پاس نئی ڈائری کے پیسے نہ ہوں گے، تبھی پرانی پر ہی کفریہ کام چلا لیا۔ محترم ناظرین، ملعون شاہد عمران دجالی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے پاس سے پرنٹ کروا کر لائے کفر نامے پر دستخطوں کا بھی بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے کہ قاسم بن طارق نے گوھر شاہی کے عقائد و نظریات اور تعلیمات کو پرچار کرنے کا اعتراف کیا، جو ہم نے تحریری صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور آخر میں جتنے بھی گواہان، ذمہ داران، مسجد انتظامیہ، علماء اکرام کے سگنیچر بھی موجود ہیں۔ استغفر اللہ۔ ملعون شاہد عمران دجالی کا اسلامی لبادے میں اتنا بڑا جھوٹ اور رب کی اتنی بڑی لعنت، شرم آنی چاہیے اس غلیظ ملا کو کہ شاہد عمران جلالی جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محترم ناظرین، دیکھ لیجئے کہ اس پورے کفر نامے یا تحریر نامے میں کسی ایک انسان کے بھی دستخط نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ملعون شاہد عمران دجالی کی منافقت کا ایک اور چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملعون شاہد عمران دجالی قاسم بن طارق کے لیے کہتا ہے کہ قاسم بن طارق اپنی نسبت حلقہ ارادت سلسلہ بیعت کے لحاظ سے گولڑا شریف کے ساتھ ہے۔ محترم ناظرین، یہاں اس شاطر ملعون نے گولڑا شریف والوں سے اپنی غلیظ نفرت اور دشمنی والا چہرہ دنیا سے چھپا لیا اور بڑی ہمدردی اور پیار سے گولڑا شریف کا نام لیتا نظر آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دنیا جانتی ہے کہ ملعون شاہد عمران دجالی اور اس کا شیطان باپ اشرف دجالی گولڑا شریف والوں کے سخت ترین دشمن ہیں، جس کا ثبوت یوٹیوب پر گولڑا شریف والوں کی لا تعداد ویڈیوز ہیں کہ جو انہوں نے ملعون اشرف دجالی کی گستاخی اور دشمنی کے جواب میں بنائی ہیں۔ گولڑا شریف والے تو ان گستاخوں ملعونوں کو سنیت سے ہی باہر سمجھتے ہیں اور اپنے تمام چاہنے والوں کو ان ملعونوں سے دور رہنے اور قطع تعلق کا حکم دے رہے ہیں۔ سنیے گولڑا شریف والوں کے دکھ اور غصے کی ایک جھلک۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ میرے والد گرامی اور میرے جد اعلیٰ کے نام سے جو آپ نے باتیں کی ہیں کم از کم ان سے رجوع کر لیں، کیونکہ ہم اولاد موجود ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو میرے والد گرامی کے حوالے سے کہیں اپنے باطل عقیدے کے اس بات میں یا جد اعلیٰ کے حوالے سے ہم برداشت کر لیں. آپ کو تو آپ کی سنیت خانہ دار میں بھی آپ کو شاید شمار نہ کرے. ہر چند کہ میں اہل سنت کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرے پاس ٹھیکیداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر یہ ٹھیکیداری کا سرٹیفکیٹ ہوتا تو میں آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکا ہوتا. میں نے اپنے تمام تعلق والوں کو، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ مریدین مبایعین ہوں، میں انہیں سب کو یہ کہتا ہوں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف جلالی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائیں، مکمل طور پر. میں اپنے جد اعلیٰ کے حوالے سے مریدین مبایعین کے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہوں، انجمن مہریہ نصیریہ کے تمام کارکن سن لیں، چیئرمین سن لیں، تمام ایگزیکٹو پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ سن لیں. یہ میرا پیغام ہمارے تعلق والوں تک پہنچائیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی ان کے ساتھ آپ بالکل قطع تعلق کر لیں اور بالکل نہ ان کے کسی پروگرام میں جائیں، نہ انہیں اپنے پاس کسی پروگرام میں دعوت دیں. پورے سوشل میڈیا کی تاریخ کے اندر یہ گزشتہ 15 سالوں کے اندر اتنے لعنت کے توق کس کے گلے میں پڑے؟ آصف اشرف جلالی تیرے گلے کے اندر پڑے ہیں. استغفر اللہ. ملعون شاہد عمران اور اس کے ملعون ملا اشرف دجالی گستاخ کے شر سے اولیاء اللہ کے دربار بھی محفوظ نہ رہے. محترم ناظرین، اللہ پاک نے ملعون شاہد عمران دجالی کی ناپاک زبان سے ہی حق کہلوا کر اس کے بنائے ہوئے نئے جھوٹے ڈرامے کو بھی آشکار فرما دیا. سبحان اللہ. قاسم بن طارق کے لیے جھوٹ بکتا ہے کہ اس شخص قاسم بن طارق نے خود اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ریاض گوھر شاہی کی تعلیمات، اس کے عقائد و نظریات کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے. استغفر اللہ. کہ شاید عمران جلالی جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتا. محترم ناظرین، ہم آپ کو اسی ملعون کی ویڈیو میں دکھایا گیا قاسم بن طارق کا ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں کہ جس میں قاسم بن طارق کسی سے سرکار گوھر شاہی پاک کے عقائد و نظریات پوچھ نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو خود مسجد میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جسے گوھر شاہی پاک کے توحید خدا اور عشق رسول کے عقائد اور تعلیمات کا معلوم نہ ہو یا مس گائیڈ کیا گیا ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ مس گائیڈ یا بھٹکنے سے پہلے مجھ سے آ کر پوچھے تو صحیح. قاسم بن طارق ممبر شریف پر لوگوں سے ببانگ دہل کہتا ہے کہ 21 سال سے تم لوگ مجھے جانتے ہو، میں نے نیٹ پر گوھر شاہی پاک کی تمام تقاریر سنی ہے، ان کی تمام کتابوں کو پڑھا ہے، ان کے ماننے والوں سے بھی ملا ہوں کہ مجھے ان کے عقائد کا معلوم ہو. اس ممبر پر ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے. محترم ناظرین، ایک جوان بچہ جسے لعنتی ملاؤں نے مس گائیڈ کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے آ کر پوچھتے تو صحیح. میں نے خود ان کو کال کر کے کہا کہ میرے سامنے بیٹھو. میں نے ان کی کتابوں میں نہ ہی نبوت کا دعویٰ پڑھا ہے اور نہ ہی مہدیت کا دعویٰ پڑھا ہے. سبحان اللہ. آئیے یہ جملے خود قاسم طارق ہی کی زبانی سنتے ہیں. 21 سال سے تم لوگ مجھے جانتے ہو، آپ جانتے ہو میں نے نیٹ کے اوپر اس بندے کی جتنی تقریریں ہیں گوھر شاہی کی ساری سنی ہیں، میں نے کوئی کلپ نہیں چھوڑا، ان کی تمام کتابوں کو پڑھا اور دو ان کے ماننے والوں سے بھی ملا ہوں اس دوران میں کہ مجھے پتہ چلے ان کے عقائد کیا ہے. عقائد سیکھنے نہیں گیا، میں نے اس منبر پہ ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حافظ صاحب مجھ سے نہیں ملے، انہوں نے بھی اندھ صحیح ڈالی ہے، مگر ان کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھتے تو صحیح آ کے. میں نے خود کال کر کے میرے سامنے بیٹھو، میں نے ان کی کتابوں میں نہ ان کا نبوت کا دعویٰ پڑھا ہے کہیں، نہ ان کی جو مہدیت کا دعویٰ پڑھا ہے. محترم ناظرین،
غور کیجئے کہ جو قاسم بن طارق لوگوں کو اتنی خود اعتمادی کے ساتھ مسجد میں سرکار گور شاہ پاک کی نورانی روحانی تعلیمات لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے اور مس گائیڈ ہونے والوں کو بھی سامنے بیٹھ کر پوچھنے کی دعوت عام دے رہا ہے، اس عظیم عالم کو ملعون شاہد عمران گستاخ ٹولے کا گستاخ لانتی کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان لانتیوں کے پاس ایک اور راستہ ہے، اور وہ ہے جان کی دھمکی دینا، دہشت گردی پھیلانا، بدماشی کرنا اور بدماشی سے کسی سے بھی اپنا من پسند بیان لینا۔ ان کی دہشت گردی کا ثبوت ہم پہلے ہی اپنی جوابی ویڈیوز میں حاجی انور بہزاد قادری صاحب کے معاملے پر پیش کر چکے ہیں کہ کس طرح ان کے آفس میں جا کر ان لانتیوں نے انہیں دھمکیاں دے کر گھیرنے کی کوشش کی، جو الحمدللہ ناکام ہوئیں اور ملعون اشرف دجالی کے ٹولے کو دنیا میں رسوا کر گئیں۔ ایک علامہ توحید احمد ہزاروی صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ یہ جلالی دجالی اتنے بڑے دہشت گرد ہیں کہ ان گستاخوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے عاشقوں پر بھی پتھر برسائے، لکڑی کے ڈنڈے اور لوہے کی راڈیں ہاتھوں میں لے کر خوف و ہراس پھیلاتے رہے۔ محترم ناظرین، آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اماں فاطمہ پاک کے یہ گستاخ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلے عام پتھروں، ڈنڈوں اور لوہے کی راڈوں سے دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلا سکتے ہیں، تو پھر ایک اکیلے حاجی انور قادری یا اکیلے قاسم بن طارق کو دھمکی اور خوف و ہراس سے کیا کچھ نہیں کہلوا سکتے۔ سنیے ان ملعونوں گستاخوں کی دہشت گردی کے ثبوت علامہ توحید احمد ہزاروی صاحب کی زبانی۔ محمد شاہد عمران جلالی کا کام صرف علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالنا ہے۔ اس شخص کی گفتگو علم، حلم، فکر اور دلیل سے خالی، جھوٹ اور بغض و عناد سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ محمد شاہد عمران جلالی نے علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا بغض اپنے دل میں رکھنا اپنے قائد سے سیکھا ہے، جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ 12 ربیع النور شریف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے تقدس کو پامال کرنا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا کر ان کو زخمی کرنا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ غالبون کی وردیاں پہن کر ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے اور لوہے کے راڈ لے کر وہ عوام کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں تک بات رہی کل عدم کی، تو آپ کی تحریک انڈر آبزرویشن ہے اور آپ کے انہی کرتوتوں اور رویوں کی وجہ سے بعید نہیں کہ یہ کل عدم ہو جائے۔ محترم ناظرین، ملعون شاہد عمران دجالی کی زبان سے ایک بڑا سچ بھی اللہ تعالیٰ نے اگلوا دیا، اور وہ یہ کہ اس ملعون نے قاسم بن طارق کے لیے کہا کہ قاسم بن طارق نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اعتراف کیا کہ واقعی میں نے اس کی تعلیمات کا پرچار کیا ہوا ہے۔ قاسم بن طارق نے، جو کہ وہاں کے امام و خطیب ہیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اعتراف کیا کہ واقعی میں نے اس کی تعلیمات کا پرچار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ خود ہی ببانگ دوہل اعلان کر رہا ہے کہ الحمدللہ قاسم بن طارق آج بھی پرچار ذکر قلب اور عشق مصطفیٰ یعنی تعلیمات گور شاہی کی تبلیغ میں مصروف ہے۔ محترم ناظرین، گستاخ ٹولے کے کذاب ملعون شاہد عمران دجالی نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی جانب سے ریکارڈ شدہ کچھ ملاؤں کی آوازیں سنوائیں تاکہ ایسا لگے کہ قاسم بن طارق نے اپنے احباب کے ساتھ توبہ کی ہے۔ شاہی دربار پوچھتا ہے کہ ملعون، اگر تم سچے ہو تو ان احباب کے نام بھی بتا دیتے تاکہ تمہارے جھوٹ پر کچھ سچ کا شائبہ ہی ہو جاتا، لیکن جھوٹ پھر جھوٹ ہے، چہرے سے عیاں ہے
तेरी बातों से आया है। शायद इमरान जलाली झूठ बोलने में जर्रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए एक और अजीम झूठ बोलकर अल्लाह ताला की अजीम लानत अपने चेहरे पर फिरवा ली। ये झूठ बोल कर के सदाकत नाम का एक शख्स भी था जो हमारी गुफ्तगू के दौरान वहाँ आया हुआ था, लेकिन करीब ही किसी कमरे में छुपा हुआ था, सामने नहीं आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल की करोड़ लानतें हों तेरे मलून चेहरे पर। अगर वो करीब ही कहीं छुपा हुआ था, नहीं आ रहा था, तो जब तुम लाहौर से पिंडी आ सकते हो तो क्या करीब छुपे हुए बंदे के पास नहीं जा सकते थे? क्या तुम्हारी टांगों में पोलियो उतर आया था? तुम खुद उसके पास चले जाते, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। कि शायद इमरान जलाली झूठ बोलने में जर्रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं करता। ये अकल का तो अंधा है ही है, साथ आंखों का भी ये अंधा बनने की कोशिश कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, शाही दरबार की मालूमात के मुताबिक सदाकत साहिब बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं। वो इतने बड़े आलिम हक हैं कि मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली और अशरफ दज्जाली जैसे उनके जूतों की खाक के बराबर भी हैसियत नहीं रखते। और हमें यह भी मालूम हुआ कि आलिम हक सदाकत साहिब ने सरकार गौहर शाही पाक के बारे में इतनी गहरी तहकीक फरमाई है कि शायद कोई आम मुरीद भी इतनी गहराई में जाकर मालूमात ना रखता होगा। मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आलिम हक सदाकत साहिब की ज़बानी ऑडियो क्लिप भी सुनवाने से पहले उनके लिए कहा कि उसके अकायद व नज़रियात रियाज गौहर शाही के मुतालिक क्या हैं वो आप समाअत कर सकते हैं। इसके बाद उनकी ऑडियो क्लिप सुनवाई। मोहतरम नाजरीन, मैं तमाम अहले ईमान मुसलमानों को, दज्जाली मुनाफिकीन को नहीं, अहले ईमान मुसलमानों को दावत देता हूँ कि आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानते हुए ये ऑडियो समाअत फरमाएं और ये देखें कि अल्लामा सदाकत साहिब के बयान में ऐसा क्या कुफर है कि जिससे मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। सुनिए मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली का जुमला और आलिम हक सदाकत साहिब का ईमान अफरोज़ फरमान और फिर उसके बाद मलऊन शाहिद इमरान का जुमला। इसकी अकायद व नज़रियात इस रियाज गौहर शाही के मुताल्लिक क्या है वो आप समाअत भी कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਦੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤਹਿਰੀਰ ਔਰ ਤਕਰੀਰ किसी भी लिहाज नाल वो तुसी मैनूं भेजो। यानी उसने किसी भी मुरीद ना या उसने किसी भी खलीफे ना मैनूं नहीं चाहिए, डायरैक्ट उसना चाहिए। ठीक है, उसनी कोई भी तकरीर तहरीर होवे जो भी होवे वो तुसी मैनूं भेजो ताकि असी दोस्त अहबाब तक असी खुद गल पहुंचाइए। जिहड़ी तुसी पहुंचाना चाहते हो गली महल्ले च एक दूसरे नूं पहुंचा के या दस के वो असी अच्छे तरीके नाल ज्यादा अच्छे तरीके नाल पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असी मिंबर ते बहने हैं, सामने 500-600 बंदा बैठा होना, तो वो इस तरीके नाल तुहाडा भी जड़ा ना वो आसानी हो जाएगी। तुसी जिस मिशन ते हो, ठीक है, साडे वास्ते भी आसानी हो जाएगी, साडियां टेंशनां भी दूर हो जाएंगियां। ठीक है, क्योंकि सुनने च आया कदी यासीन मस्जिद च, लखन वाली मस्जिद च, वो लखन वाले इमाम साहब ने भी, खतीब साहब ने मैनूं कॉल आई सी। ठीक है, उन्होंने बड़ी लंबी गुफ्तगू, चूंकि वो भी बेरा शरीफ तो पढ़े ना, मैं भी बेरा शरीफ तो पढ़िया, तो वो इस तरह समझ लो दोस्त अहबाब विच हो जान। साडा सिर्फ और सिर्फ मेरा कासिम भाई ना या जितने भी साडे लोग लड़के हैं, साडा ना सिर्फ एक मिशन है, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह फैलाओ, औलिया अल्लाह नाल मोहब्बत करो, साहबा अहले बैत नाल चुट के मोहब्बत करो और इतनी मोहब्बत करो कि तुहाडी मोहब्बत तुहानू दीदार तक लै जाए। जिस भी वली नाल मोहब्बत होवे उसनी हजूरी भी नसीब होवे और उसना कुर्ब नसीब होए। जदों उसने दरबार ते जाओ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ, हुजूर पाक ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। तो लिहाजा आप इसकी छानबीन करें, तहकीक करें किस मस्जिद में ये इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लामा सदाकत साहिब के जुमले का हर लफ्ज़ ज़िक्रुल्लाह और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना डूबा हुआ है कि वो हर लफ्ज़ सोने के पानी में धो धो कर पढ़े जाने के काबिल है। ऐसे ईमानी अल्फाज सुनकर भी मलऊन शायद इमरान दज्जाली अपने दहशत गर्द कारिंदों को हुक्म दे रहा है कि इसकी छानबीन करो कि किस मस्जिद में ये इमाम व खतीब के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये दहशत गर्दी नहीं तो फिर क्या है? ये वही बदबख्त गुस्ताख मलऊन टोला है कि जिसके लिए सुनन दारमी में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को होशियार फरमा दिया था कि शर में बदतरीन शर उलमाए सू का शर है। अस्तग़फिरुल्लाह। और इब्ने माजा में ये हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि मुझे सबसे ज़्यादा खौफ अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले उलमा से है। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आलिम हक़ जनाब सदाकत साहिब ने मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली से जो दो बड़े सवाल किए कि नबूवत या महदियत के दावे के सबूत सरकार गौहर शाही पाक ही की ज़ात पाक से दें, ना कि किसी मुरीद या खलीफा की तरफ से दें। मोहतरम नाज़रीन, हमें यकीन कबीरा है कि मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली और उनका पूरा गुस्ताख टोला मिलकर भी सरकार पाक के ख़िलाफ़ कोई सबूत ना ला सकेगा, लेकिन शाही दरबार पूरी दुनिया को ये दो बड़े बहतान हक़ की सूरत में सरकार गौहर शाही पाक ही की ज़बान शीरीं से सुनवा रहा है। सुनिए पहले नबूवत और फिर महदियत के दावे का जवाब। हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और जो भी दावा करेगा हमारे नजदीक वो काफिर है। आजकल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मेरे कुछ अजीज दूसरे ममालिक में भी हैं, वहां पर भी शोहरत आम हो चुकी है कि गौहर शाही ने मेहंदी होने का दावा कर दिया है। आज आपसे मुलाकात का मौका मिल गया है, आप बताएंगे कि मेहंदी का क्या मामला है। मैंने तो वादे कर दिया था, जो मेहंदी होगा और कुछ दिखाई भी नहीं करता, तो वहां ऐसे कसम दिखाया जैसे दूसरा दिखाई नहीं सकेगा। हर मजहब वाला मजबूर हो जाएगा उसको मानने के लिए। अगर यहाँ को पाकिस्तान में कहता है मेहंदी हूँ, इंग्लैंड में, यूरोप में, फलस्तीन में, क्रूज को नहीं मानता, वो मेहंदी नहीं है। मेहंदी वो है जिसको हर शहर वाला, हर मुल्क वाला मानेगा, हर मजहब वाले मानेगा, वो मेहंदी होगा। रास वाला हमारे लोग कहते हैं, आप उनसे पूछो वो को कहते हैं। जब हम उनसे पूछे तो तूने क्यों कहा हमको मेहंदी हमको फंसाने जाता है, वो कहता हमें तुमसे हदायत ही हमारे मेहंदी तुम हो बस। लेकिन ये मेहंदी तो नहीं, मेहंदी वो जिसको पूरी दुनिया मानेगी, वो कोई और ही होगा। मोहतरम नाजरीन, मलऊन शाहिद इमरान दज्जाली की वीडियो के आखिरी हिस्से को सुनकर हमें अंदाज़ा हुआ कि अम्मा फातिमा पाक के इन गुस्ताखों ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखने वाले बज़्म गौसिया सुल्तानिया के भाइयों को भी हक़ से गुमराह किया है। लेकिन हम अपने उन सुल्तानी भाइयों को बताना चाहते हैं कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की आल पाक के बुज़ुर्ग तो सरकार गौहर शाही पाक और उनके साहिब ज़ादगान से इंतहाई मोहब्बत रखते हैं और दरबार गौहर शाही पाक पर अपनी आमद से मज़ीद रहमतों के दरिया बहाकर जाते हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की आल के एक शहज़ादे की आमद और बयान की वीडियो भी शाही दरबार चैनल पर मौजूद है।
ہم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے تمام پیر بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ملعون شاہد عمران دجالی اور اس کا ٹولہ پوری دنیا میں اماں فاطمہ پاک کا سخت ترین گستاخ ہے۔ تمام علماء حق، مفتیان عظام، سید زادگان اور تمام سنیت نے ان کو سنیت سے خارج قرار دے کر کفر تک کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ اس کے ثبوت ہمارے چینل شاہی دربار پر بھی موجود ہیں۔ گولڑا شریف والوں نے بھی ان کو سنیت سے باہر قرار دے کر اپنے چاہنے والوں کو ان سے دور رہنے اور قطع تعلق کا حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تمام چاہنے والے بھی اماں فاطمہ پاک کے ان گستاخوں سے دور رہ کر اپنے ایمان کو بچائیں۔ محترم ناظرین، ملعون عمران دجالی کی زبان غلاظت سے ایک اور جھوٹ بھی نکلا کہ ہم تو ایک اصلاح کی نیت سے گئے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ سنیے کہ قرآن پاک ان جھوٹے گستاخوں کی نیت اور عمل سے دنیا کو کتنے شاندار الفاظوں سے خبردار فرما رہا ہے۔ سنیے ذرا۔ مگر چونکہ ہم تو ایک اصلاح کی نیت سے گئے ہوئے تھے۔ سورہ بقرہ میں ایسے فسادیوں کے لیے ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ محترم ناظرین، ہمارا ایمان ہے کہ اماں فاطمہ پاک کی گستاخی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ترین ناراض ہوں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو بلا شبہ اللہ عز و جل بھی ناراض ہے۔ تو اب ان جلالی دجالیوں کے جوان مرد، عورتیں اور یہ سب کذاب جنت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام علماء کرام، مفتیان عظام، پیران کرام، سید زادگان اور پوری اہل سنت ان کو اماں فاطمہ پاک کا سخت ترین گستاخ قرار دے کر سنیت اور اسلام سے باہر قرار دے چکی ہے۔ ان ملعونوں کو مناظروں اور مباحثوں کا چیلنج بھی دیا گیا، لیکن یہ گستاخ چوہے میدان میں نہ آئے۔ ان کے ثبوت بھی شاہی دربار چینل پر موجود ہیں۔ اب شاہی دربار کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ یہ بدبخت گستاخ تو سنیت اور دین سے باہر ہو ہی گئے ہیں، لیکن ان بیچارے مسلمانوں کی نمازوں کا کیا ہوگا کہ جن کی امامت اماں فاطمہ پاک کے یہ گستاخ کرتے رہے ہیں اور تاحال کر رہے ہیں۔ جن کے نکاح اماں فاطمہ پاک کے ان گستاخوں نے پڑھائے یا پڑھائیں گے ان کا کیا حال ہوگا، اور جن کے جنازے اماں فاطمہ پاک کے ان گستاخوں نے پڑھائے یا پڑھائیں گے ان کا کیا بنے گا۔ تو لہٰذا تمام مسلمان اماں فاطمہ پاک کے ان گستاخوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان گستاخوں سے نکاح نہ کروائیں اور نہ ہی اپنے پیاروں کے جنازے ان گستاخوں سے پڑھوائیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی اپنے چاہنے والوں کو ان گستاخوں سے قطع تعلق کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ ملعون شاہد عمران اور ملعون اشرف دجالی ذکر قلب کو روکنے کی شیطانی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے چینل شاہی دربار تمام مسلمانوں کو اللہ عز و جل کا قرآنی حکم سنانا چاہتا ہے تاکہ لوگ ان ملعونوں اور ذکر قلب سے غافل شیطانوں کا کہا نہ مانیں اور ان سے دور رہیں کہ یہ بدبخت اللہ تعالیٰ سے ہی جنگ کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ ملعون شاہد عمران دجالی اور اس کے روحانی باپ
ملعون اشرف دجالی کا پورا ٹولہ ہی گستاخ اہل بیت اور گستاخ اولیاء اللہ ہے۔ ملعون عمران دجالی کے ہر ڈرامے پر اللہ تعالیٰ سرکار گور شاہی پاک کی شان پاک مزید بلند فرما دیتا ہے، اور ان ملعونوں پر سرکار پاک کے خلاف جھوٹ بولتے ہی رب کی لعنت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔